السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ رجب میں ایک رات ہے جسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ وہ 27ویں شب، یعنی جب رجب کا 26واں دن گزر کر جو رات آتی ہے، 27ویں شب میں روایت ہے کہ یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بیت المقدس، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کروایا گیا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے پس پردہ ملاقات فرمائی۔ پھر آپ وہاں سے واپس تشریف لائے۔ شب معراج کے 3 تحفے بتائے جاتے ہیں۔ اس میں ایک تحفے پہ ہم آج گفتگو کریں گے، جو کہ اہم ترین تحفہ ہے۔ اس شب میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو تحفہ دیا وہ 5 وقت کی نمازوں کا ہے۔ 5 وقت نمازیں جو آدمی پڑھ لیتا ہے باجماعت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں۔ اس رات کے فوری بعد، یعنی معراج کے فوری بعد جو سورہ نازل ہوا، جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس میں ایک آیت ہے جس میں ان 5 نمازوں کا تذکرہ ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، سورج ڈھلنے سے لے کر رات گہری ہو جائے، تاریک ہو جائے۔ سورج ڈھلنے سے لے کے رات تاریک ہو جائے، اور پھر فجر کی نماز، فجر کا قرآن۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ 5 نمازیں ہیں، اور قرآن میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا 5 نمازیں ہیں۔ بس یہی ملے گا کہ اقیم الصلاۃ۔ اور یہاں پر جو آیت ہے، سورج کے ڈھلنے، یعنی 12 بجے کے بعد جب سورج ڈھلتا ہے اور رات بالکل قائم ہو جاتی ہے، کوئی سفیدی آسمان پہ نہیں رہتی، تاریک، وہاں سے لے کے جب تک، اور فجر کے وقت، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 نمازوں کو پابندی وقت کے ساتھ فرض فرمایا ہے۔
جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں نالائق، وہ کیسے بتائیں کہ قرآن مجید سے 5 نمازیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو چھوڑ کر شریعت کی پابندی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے حکم سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب اقیم الصلاۃ نازل کیا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ یہ وقت پہ ظہر پڑھو، یہ وقت پہ عصر پڑھو، یہ وقت مغرب پڑھو، یہ وقت عشاء پڑھو، پھر فجر کا یہ وقت ہے، بتا سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شریعت کے کچھ امور کو اللہ کے نبی کے حوالے کیا کہ آپ ہمارے حکم سے طے کیجئے۔ جیسے زکوٰۃ فرض ہے، کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ 2.5% دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ فکس کیجئے۔ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے فکس فرمایا۔ تو قرآن مجید میں براڈ احکامات ہوتے ہیں، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کا بنانا اللہ کے نبی کے ذمہ ہوتا ہے۔ قانون جاننے والے وکیل اگر ہوں تو اچھی طرح جانتے ہیں، ایک ایکٹ ہوتا ہے، ایک براڈ باتیں اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے رولز بنائے جاتے ہیں، ہر ایکٹ کے رولز ہوتے ہیں۔ ویسے ہی قرآن مجید ایک دستور ہے، اور اس کو نافذ کرنے کے لیے اصول چاہیے، رولز چاہیے۔ وہ رولز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طے فرماتے ہیں۔ تو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے گہرے ہونے تک، تاریک ہونے تک اللہ کے نبی نے 4 نمازیں مقرر کی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر کو اللہ کے نبی نے طے فرمایا۔ اگر یہ آیت اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اگر یہ آیت نازل ہو جاتی اور ہر آدمی کو اختیار دیا جاتا کہ اپنے حساب سے اس کی تشریح کر کے نماز پڑھ لو، تو اب اس وقت 500-600 لوگ اس مسجد میں ہیں، 500-600 طرح سے لوگ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ طے کر دیجئے، تو اب دنیا کے 200 کروڑ مسلمان 5 وقت کی نمازیں اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھیں گے۔ یہ اہمیت ہے سنت کی۔ نالائق اور نادان لوگ نہیں جانتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اگر حدیث کو نکال لو تو شریعت کھوکھلی ہو جائے گی، ہر آدمی شارع بن جائے گا، میں اپنے حساب سے پڑھ لوں گا۔ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ سورج کے ڈھلنے سے لے کے رات کے تاریک ہونے تک میں اپنے حساب سے پڑھ لوں گا، یہ میرا تجارت کا وقت ہے، میں اپنے حساب سے پڑھ لوں گا۔ ہر آدمی اپنے خواہش نفس کے مطابق اس کی تشریح کر کے جو ہے عمل کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہاں پہ یہ نقطہ اہم ترین ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں نازل کی ہیں اس کو اصول بنانا، اس کے رولز بنانا، اس کو نافذ کرنا، وہ اللہ کے نبی کا اختیار ہے، اور احادیث اور سنت کو ہٹا کر صرف قرآن پہ چلنا ناممکن ہے۔ تو اس موقع پہ یہ بات آپ سے عرض کرنا ضروری تھا۔ دوسرا، نماز کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اہم ترین بات بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نماز اس کی حفاظت کرو،
نماز پڑھنے کی بات نہیں کی، نماز کی حفاظت۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حافظو، مسلمانوں حفاظت کرو، کس کی؟ علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اور خاص طور سے نماز کے بارے میں کہا گیا والصلاۃ الوسطی، یہ درمیانی نماز ہے۔ کچھ لوگ اس کے محدود معنی لیتے ہیں، چونکہ 5 نمازوں کے درمیانی نماز عصر ہے اس لیے صرف عصر سمجھتے، نہیں، نماز ایک درمیانی چیز ہے، ایک درمیانی عمل ہے، ایک عظیم الشان عمل ہے۔ جو آدمی ان نمازوں کو پڑھتا ہے اس کے اندر اعتدال کی صفت پیدا ہوتی ہے، اس کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ والصلاۃ الوسطی، یہ نماز آدمی کے اندر اعتدال پیدا کرتی ہے، معاشرے کے اندر اعتدال پیدا کرتی ہے، معاشرے کے اندر امن پیدا کرتی ہے، معاشرے کے اندر لوگوں کو ایک رخ دیتی ہے کہ زندگی کس طرح گزارنا چاہیے۔ تو والصلاۃ الوسطی کی اگر آپ تفسیر کریں تو بہت ساری باتیں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظو، حفاظت کرو نماز کی۔ تو نماز کی حفاظت پہ اگر آپ غور کریں تو اس کے 3 پہلو ہیں، اور یہ 3 پہلو اگر ہوں تو نماز کی حفاظت، نماز محفوظ ہوگی، اور یہ 3 پہلو نہیں ہیں تو نماز غیر محفوظ ہوگی۔ اس کے 3 پہلو بڑے اہم ہیں، اور حفاظت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کیا ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ایک جگہ کہا گیا، اور دوسری جگہ کہا گیا کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یعنی اہل ایمان نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں بلکہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے دور میں۔ خالی وضو بنا لیے، گھر سے اذان سن کے آئے، وضو بنا لیے، نماز پڑھے چلے گئے، یہ تو پڑھنا ہے، لیکن اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہے بلکہ نماز کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو حفاظت کے 3 اہم ترین پہلو ہیں، اور جب تک یہ 3 پہلو کار فرما رہیں گے نماز محفوظ رہے گی، ورنہ نماز غیر محفوظ ہو جائے گی۔ سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ ہر مسلمان نماز پابندی کے ساتھ اپنی آخری سانس تک پڑھے۔ والذین هم علی صلاتہم دائمون، اہل ایمان کی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ دائمون، ہمیشہ ہمیشہ یہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ کچھ نمازیں پٹ مار دیے، کاروبار میں بزی ہو گئے نماز چھوڑ دیے، دعوت میں چلے گئے نماز چھوڑ دیے، نہیں، سینہ شعور سے لے کے اپنے آخری لمحے تک نماز میں دوام اختیار کرتے ہیں۔ دوام یعنی کنٹینیوٹی، نماز کی کنٹینیوٹی بڑی اہم ہے۔ اگر بیچ میں ایک آدھ نماز مس ہو گئی، یہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ نماز اپنی تمام پچھلی نمازوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے نماز چھوڑ دیا، ظہر کی، عصر کی، اور پھر وہ قضا بھی نہیں پڑھا، تو اس وقت تک پڑھی جانے والی تمام نمازیں فوت ہو جائیں گی، اس لیے کہ کنٹینیوٹی نہیں ہے۔ آخری سانس تک نماز میں کنٹینیوٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ آخری وقت تک اگر نماز میں کنٹینیوٹی نہ ہو تو نمازیں فوت ہو جاتی ہیں۔
ہر پڑھی جانے والی نماز پچھلی نمازوں کی حفاظت کرتی ہے۔ آج ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، یہ جمعہ پچھلی نمازوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اگر کسی ظالم نے، نالائق نے جمعہ چھوڑ دی، کبھی پچھلی نمازیں پڑھی ہوں گی لیکن وہ نمازیں مقبول نہیں ہیں۔ تو نمازوں کے لیے خصوصی بات یہ ہے کہ کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے۔ آخری سانس تک جب تک ہوش رہتا ہے اس وقت تک وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لینا چاہیے۔ ہمارے مسجد کے پہلے صف کے مصلی تھے، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، ایک دن فجر کے لیے آ رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ انتقال نہیں سے پہلے تو سر پہ مار لگ گیا اور دواخانے میں شریک کرا دیے، بے ہوش کوما میں چلے گئے۔ کچھ دن پہلے ان کا بچہ آیا، بولا کہ ابا کی حالت ایسی تھی کہ بس ایسا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، نماز پڑھ رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ اکبر، نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی کوما، جسے ڈاکٹر کوما کہتے ہیں، بچہ کہہ رہا تھا کہ بس نماز میں گزار دی انہوں نے۔ کنٹینیوٹی اپنے پاس کیا ہے، دعوت چلے گئی، نماز ختم۔ کنٹینیوٹی ایسی ہونی چاہیے۔ میں اتنا متاثر ہوں ان بزرگ سے، اللہ تعالیٰ بہت ہی اونچے مقام عطا فرمائے، کہ دواخانے میں کس کو نمازیں یاد رہتی ہیں، لیکن اس کے شعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اس بے ہوشی میں بھی بس اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم دائمون۔ اہل ایمان کی خصوصیت ہے آخری لمحے تک نمازوں کی اختیار کرتے ہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ۔ رب کون ہے؟ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان تمام کا رب ہے۔ یہ کوئی بت نہیں ہے جس کے ناک پہ مکھی بیٹھے تو اڑا نہیں سکتا۔ یہ وہ رب ہے جو زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے۔ تمہاری سانس چل رہی ہے اس کی ربوبیت کی وجہ سے، پانی مل رہا ہے ربوبیت کی وجہ سے، تمہارے جسم میں خون دوڑ رہا ہے اس کی ربوبیت کی وجہ سے۔ وہ رب ہے زمین و آسمان کا۔ فَاعْبُدْهُ، اس کی عبادت کرو۔ اور عبادت کیسے؟ وَاسْتَبِرْ، کنٹینیوٹی، ہمیشگی۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِي، اس کی عبادت میں ہمیشگی اختیار کرو۔ تو نمازوں کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے۔ ہر آدمی کنٹینویشن کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھے۔ الا ماشاءاللہ اگر کسی کو شرعی عذر ہو تو بات الگ ہے، لیکن مسجد میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ نماز کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ کتنی مسجدیں مصلیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ویران ہو گئی ہیں۔ آج بھی مسلم علاقوں میں فجر کی نماز میں 2 یا 3 لوگ آ رہے ہیں۔ مسلمان محلہ ہے، بستی مسلمانوں کی ہے، فجر میں 3-4 لوگ، 2-3 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ وَاسْتَبِرْ، ہمیشگی ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں اس آدمی کو منافق سمجھتے تھے جو فجر اور عشاء میں مسجد میں نہیں دکھائی دیتا تھا۔ فجر میں اور مسجد میں۔ صحابہ کرام کی نگاہ میں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو منافق قرار پائیں گے صرف اس بنیاد پر؟ یہ پہلا پہلو ہے حفاظت کا کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ ہمیشگی ہونا چاہیے عبادتوں میں۔
خاص طور سے نوجوان سنیں، اس لیے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ 5 سوالوں میں سے ایک سوال پوچھنے والا ہے، جوانی کہاں گزاری، کہاں کھپائی؟ اور جوانی کی عبادتیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ نمازیں مس کرنا ایک عام بات ہے جوانوں کے اندر۔ نماز مس ہو گئی، اگر آپ نے اس وقت تک کنٹینیوٹی سے پڑھی تو آپ کی وہ پوری کنٹینیوٹی ختم ہو جائے گی۔ تو نماز میں دوام اختیار کرنا۔ دوسرا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ نماز کی تاکید کرنا۔ ہر آدمی دوسرے کو نماز پڑھنے کی تاکید کرنا، اور خاص طور سے خاندان کا جو بڑا ہے اس کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ اپنے تحت جتنے لوگ ہیں ان تمام کو نماز کی تاکید کرے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ کا حکم ہے۔ گھر کا میں بڑا بن گیا، خالی بڑے بنے ہوئے ہیں، نہیں، گھر کو اللہ کی خوشنودی کے مطابق ترتیب دینا یہ بڑے کا کام ہے۔ گھر کا ہر فرد نماز پڑھنا، ہر بچہ مسجد میں آ کے نماز پڑھنا، ہر بچی گھر میں نماز پڑھنا، وہ بڑا ہے تو اللہ کی نگاہ میں بڑا ہے، نہیں تو وہ بڑا بھوندو ہے جو خود تو نماز کو آ رہا لیکن اپنے بچوں کو نماز کا حکم نہیں دے رہا۔ اسے کہ اللہ کا حکم ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز کی حفاظت کے لیے بڑے کو، ایک جنریشن کو دوسری جنریشن کو تاکید کرنا ضروری ہے۔ ہماری جنریشن اپنی بعد والی جنریشن کو نماز کی تاکید کرے، وہ جنریشن اس کے بعد والی کو تاکید کرے، ورنہ نمازیں محفوظ نہیں رہتی ہیں۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ 4 چیزیں ہیں تو کامیاب، نہیں تو ناکام۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ کامیاب اور ناکام ہیں خود دیکھ لیں۔ 4 کے 4 پورے ہونے ہیں۔ ایک ایمان، دوسرے عمل صالح، تیسرے نیکی کا حکم دینا، چوتھے صبر کی تلقین کرنا۔ صبر بچوں کے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ کامیابی کے لیے صبر کی صفت بہت ضروری ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہونا ہے تو صبر ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے گھر آ گئے ہیں، گھر کے بڑے کچھ نماز پڑھ لیتے ہیں، گھر میں کون پڑھ رہا کیا پڑھ رہا، اور نماز پڑھو بولنے کے لیے آر اور شرم محسوس کر رہے ہیں بڑے۔ کل اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ بچہ کما رہا ہے اور اس کے تحت اتنے دب گئے ہیں کہ اس کو بول نہیں رہے ارے کمی نالائق نماز پڑھ، بولنے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ کما کے دے رہا، گھر چلا رہا۔ کل قیامت میں کیا ہوگا؟ کامیاب باپ، کامیاب بڑا وہ ہے جو اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کرتا ہے اور بار بار تاکید کرتے رہتا ہے۔ حضرت گرامی، تیسرا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ جو اسلامی نظریہ ہے نماز کی حفاظت کے لیے اس کا غالب ہونا ضروری ہے، اس کا سیاسی غلبہ بہت ضروری ہے، اور اسلامی نظریے کا سیاسی غلبہ نہ ہو یا اسلامی نظریہ غالب نہ ہو، نمازیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ پہلے 2 باتیں بھی غیر اہم ہو جاتی ہیں۔ سیاسی نظریہ، اسلامی نظریہ غالب ہو، سیاسی طور پہ غالب ہونا چاہیے، یہ بات ہم کو معلوم نہیں ہے۔ بس ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے پہلے 2 معاملے اپن خود پڑھ لیں
اور چلو گھر والوں کو پڑھنے اور یا جماعت وغیرہ کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کی طرف بلا لیں، نماز کی حفاظت نہیں ہوتی۔ نماز کی حفاظت کے لیے تینوں پہلو ضروری ہے۔ اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آج تک نماز کی اگر تاریخ تھوڑا سا دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اسلامی غلبہ، اسلامی نظریے کا سیاسی غلبہ کتنا ضروری ہے نماز کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہماری ماں حضرت حاجرہ کو، ان کے گود میں چھوٹا بچہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیے۔ اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو وہاں پہ میرا گھر ہے، وہ اس وقت گرا ہوا ہے، اس کی دیواریں گری ہوئی ہیں، اس کے قریب لے جاؤ اور میرے بچے کو، تمہارے بیٹے کو اور تمہاری بیوی کو چھوڑ دو۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو لیے اور تھوڑا سا کھانے پینے کا پانی اور کھانے کا سامان لیا اور لے آ کے چھوڑ دیے۔ چھوڑ کے جب واپس لوٹے تو کچھ دور آنے کے بعد دل بھر آیا۔ بڑھاپے کا بیٹا دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، رب حب لی من الصالحین، مالک ایک بچہ دے دے مجھے، بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا بچہ دے دے، رب حب لی من الصالحین۔ وہ بچہ پیدا ہوا، بولے نہیں، اس کو وہ ایسے علاقے میں چھوڑو جہاں زندگی کے آثار کم ہیں۔ دل بھر آیا، ایک ٹیلے کے پار جا کے اپنی آنکھوں کو آسمان پہ لگا کے دعا کرے، اور دعا میں پتہ چلتا ہے کہ اتنی عظیم قربانی آپ نے کیوں دی۔ اور نماز کی تاریخ شروع ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، وہاں سے نماز کی اور خانہ کعبہ کی تاریخ شروع ہو رہی ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے اللہ، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو، چھوٹے بیٹے کو، وادی غیر ذی زرع، دور دور تک کوئی ہریالی دکھائی نہیں دیتی میرے مولا، پانی کا خطرہ دکھائی نہیں دیتا، ایسی وادی میں تیرے محترم گھر کے قریب چھوڑ دیا ہوں میرے مالک۔ کیوں چھوڑا ہوں؟ لیقیموا الصلاة، مالک نماز قائم ہو۔ only one purpose، نماز کا قیام۔ اتنی بڑی قربانی آپ کے حکم پہ میں دے رہا ہوں، نماز کے قیام کے لیے میرے مولا۔ ربنا لیقیموا الصلاة، قیامت تک کے لیے نماز قائم ہو اس مرکز پہ اور اس مرکز کے ذریعے سے پوری دنیا میں، اس لیے میں قربانی دے رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دیجئے، دور دراز سے لوگ آئیں، ان کی بات سنیں، قبول کریں، پھیر دیجئے لوگوں کے دلوں کو۔ مالک وادی غیر ذی زرع ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے بہترین پھل انہیں عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ یہاں سے نماز کی تاریخ شروع ہوتی ہے، اور اس نماز کے لیے جو اہل ایمان پہ 5 وقت فرض کی گئی، حضرت ابراہیم نے کیسی قربانی دی۔ اپنے چھوٹے بچوں کو اپنی نگاہوں میں لے کر آئیے، کیا ہم کر سکتے ہیں؟ اس کے چند سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے۔ بیچ کے واقعات میں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میرا موضوع نماز ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے پھر پہنچے۔ آپ کے ساتھ
قیام کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ گھر کی تعمیر کرو دونوں مل کے۔ بچے کو چھوڑے تھے نا بچپن میں، اب بچہ بڑا ہو گیا، دونوں مل کے میرا گھر بناؤ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی پڑی اور آپ لوگوں نے تعمیر کی۔ اس کے بعد جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اب یہ گھر بن چکا ہے، اب یہاں نماز قائم ہوگی۔ اے ابراہیم اسماعیل، میرے اس گھر کو پاک کرو، پاک صاف رکھو۔ اعتکاف کرنے والے، طواف کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک کرو۔ گھر بن گیا اللہ کا خانہ کعبہ، نمازیں شروع ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مکے میں حکومت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اس کتاب میں، قرآن مجید میں میرے بندے اسماعیل کا ذکر کرو، بالکل سچا تھا میرا بندہ، اور رسول اور نبی بھی تھا، اور اس کی خصوصیت کیا تھی؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اپنے ماننے والوں کو، اہلہ کے دو معنی آتے ہیں، اپنے بال بچے بھی آتے ہیں، اپنے ماننے والے بھی آتے ہیں۔ اپنے ماننے والوں کو نماز کی اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے۔ نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو، اس گھر کو اپنی زمینوں سے سجاتے رہو، اللہ کے سامنے سجدہ ریزیاں کرتے رہو۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ تعارف اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے، اپنے بچوں کو اور اپنے ماننے والوں کو حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو نماز پڑھو اور پاکیزگی اختیار کرو۔ اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ بندے تھے۔ حضرت گرامی بہت زمانے تک خانہ کعبہ میں نمازیں چلتی رہیں، اللہ کے تذکرے چلتے رہے، اس لیے کہ جو نظریہ اسلام کا تھا وہ خانہ کعبہ میں غالب تھا، مکے میں غالب تھا۔ اس لیے کہ اللہ کے دو نبی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے یہ نظریہ دیا تھا لوگوں کو، اسلام کا نظریہ غالب تھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ یہ نظریہ کمزور پڑ گیا، یہاں تک کہ یہ نظریہ ختم ہو گیا۔ جو خانہ کعبہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، اور اللہ سے دعا کی تھی، مالک میں نے اپنے بچوں کو یہاں پہ نماز کے لیے چھوڑا ہے، اسی خانہ کعبے میں اسلامی نظریہ کمزور ہونے کے بعد ایک ایسا دور آیا کہ لوگوں نے اس کے اندر بت لگا دیے، شرک شروع ہو گیا۔ دیکھیے سیاسی تغیر ہوتا ہے تو کیسا فرق پڑتا ہے۔ جب اسلامی نظریہ غالب تھا، نمازیں چلیں اور حکم دے رہے تھے نمازیں پڑھو، لیکن اسلامی نظریہ کمزور ہو گیا، بت پرستی کے نظریہ غالب آ گیا۔ عمر بن لوہیلہ کے سب سے پہلا بت خانہ کعبہ میں رکھتا ہے، دیکھتے دیکھتے ہر قبیلہ اپنا ایک بت لا کے رکھ دیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر اور مطاف میں بتوں کی بھرمار، جو مرکز نماز کے لیے بنایا گیا تھا، اسلامی نظریہ سیاسی غلبہ ختم ہوتے ہی بت آ گئے۔ بابری مسجد گئی، رام مندر آئی،
کیوں؟ سیاسی نظریہ گر گیا۔ جو کچھ بھی تھا مسلم حکمرانوں کے زمانے میں اسلام کا ایک تھوڑا سا سیاسی نظریہ تو تھا، گرا، مسجد گئی، مندر آئی۔ گیان واپی کے تہخانے میں پوجا شروع ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے سیاسی غلبہ، جب نظریے کا ختم ہوتا ہے دوسرے نظریے کی عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نماز کی حفاظت کے لیے اسلام کا سیاسی نظریہ غالب ہونا بہت ضروری ہے، اگر نہیں تو پھر چلیں گے بس ایسے ہی، لیکن حفاظت مکمل نہیں ہو سکے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو خانہ کعبہ میں سینکڑوں بت تھے، مطاف میں بھی سینکڑوں بت تھے، اور مکے پہ جو سیاسی غلبہ تھا وہ شرک کا تھا۔ نماز پڑھنا جرم ہو گیا، جس کو حضرت ابراہیم نے کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ، مالک یہ گھر کے پاس میں نے اپنے بچوں کو نماز کے قیام کے لیے چھوڑا ہے اور وہاں پہ نماز پڑھنا جرم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے آتے، آپ کو نماز پڑھنے سے روکا جاتا۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، کیا آپ نے اس بدتمیز کو دیکھا جو ہمارے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ ابو جہل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ غلیظ بندہ ہے ہمارا جو ہمارے نیک بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ جس مکان کو نمازوں کے لیے بنایا گیا وہیں پہ نماز پڑھنا جرم ہو گیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ سیرت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ کے قریب، تو بار بار ابو جہل روکتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر اب کی دفعہ محمد آئیں اور وہ یہاں پہ سجدہ کریں، میں آگے بڑھوں گا، ان کی گردن کو رون دوں گا، تم لوگ دیکھتے رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو ہی آپ نے نماز شروع کی سجدے میں گئے، ظالم آگے بڑھا، کچھ دور آگے جانے کے بعد ڈر کے پلٹ کے بھاگ کر آ گیا۔ اے ابو الولید، اے ابو الحکم، کیا بات ہے؟ ہم تو وہ منظر دیکھنا چاہتے تھے لیکن تم ڈر کے بھاگ کے آ گئے۔ اس نے کہا کہ میرے اور اس کے درمیان ایک آگ کا گڑھا ہے، بہت سارے پر ہیں، اور میں واپس آ گیا، میں یہ کام انجام نہیں دے سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ اگر ابو جہل آگے بڑھتا تو اللہ کے فرشتے اس کے جسم کے پرخچے اڑا دیتے۔ جہاں نظریے کا سیاسی تسلط ختم، وہاں پہ نمازیں مشکل۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھ سک رہے، حالانکہ وہ جگہ نماز کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو نماز کی حفاظت کے لیے جہاں کنٹینیوٹی کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے، جہاں لوگوں کو تاکید کرنا ضروری ہے، وہیں اسلامی نظریے کے غلبے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ جب تک یہ نظریہ غلبہ نہ پائے نماز محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے، مدینے میں آپ نے 8 سال قیام فرمایا۔ 8 سال کے بعد اللہ کے نبی نے مکے کو فتح فرمایا۔ ظہر کا وقت ہوا، اللہ کے نبی نے حضرت بلال حبشی سے کہا کہ اذان دو۔ حضرت بلال حبشی نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دی، اور اس اذان سے لے کے آج تک وہاں پہ اذانیں جاری ہیں اور قیامت تک جاری رہیں گی، اس لیے کہ اسلامی نظریے کا غلبہ
حضرت بلال سے لے کے آج تک اسلامی نظریے کا غلبہ ہے وہاں پر۔ اب امکان کچھ ایسا پیدا ہو رہا ہے، یہ تو خانہ کعبہ کی بات ہے، کچھ عمر بن لوہی جیسے کچھ لوگ آئے ہیں جو فواحش کو فروغ دے رہے ہیں، سینماؤں کو فروغ دے رہے ہیں۔ تو حضرت گرامی، اللہ کے نبی نے جب مکے کو فتح کیا تو اس موقع پہ سیاسی غلبہ اسلامی نظریے کو حاصل ہو گیا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پہ اللہ کے نبی نے دین کو غالب کر دیا۔ پھر نمازیں شروع ہو گئیں، لوگ اپنی جبینوں کو اللہ کے سامنے جھکانا شروع کر دیے۔ تو آپ نماز کی اگر آپ تاریخ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آج تک، تو یہ بات واضح ہوتی ہے، حالانکہ تاکید کرنے والے ہوں، پڑھنے والے ہوں، سب ہوں، لیکن جب تک اسلامی نظریہ غالب نہیں ہے اس وقت تک نمازیں غیر محفوظ ہوتی ہیں۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین کا اظہار، دین کا غلبہ تمام ادیان پر۔ یہ ایک فطری ہوتا ہے، ایک غیر فطری ہوتا ہے۔ غیر فطری اگر ہو تو نمازیں کچھ دن کے بعد غیر محفوظ ہو جاتی ہیں، اگر فطری ہو تو ہمیشہ کے لیے نمازیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ غیر فطری کیا ہے؟ ہم آپ کو مثال دیں گے، 2 مثالیں دیں گے۔ مسلمان اسپین میں 600 سال حکومت کرے، باہر سے گئے حکومت کرے، اور دوسری مثال ہندوستان میں مسلمان 1000 سال حکومت کرے، باہر سے آئے حکومت کرے۔ فطری کیا ہے؟ لوگوں کو بدلنا اور بدل کے اسلام کو ظاہر کرنا، یا اگر حکومت مل جائے تو اس حکومت کے ذریعے سے لوگوں کو بدلنے کی کوشش کرنا۔ اسپین میں جب لوگ گئے، 600 سال مسلمانوں نے حکومت کی، ایسی شاندار مساجد بنائی، ایک سے ایک مسجد جس میں ہزاروں لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ بادشاہوں نے وہاں کے لوگوں میں تبدیلی نہیں لائی، ان کو اسلام کا تعارف نہیں دیا، مساجد تو بنا دی۔ 600 سال کے بعد جب اسلام وہاں پہ تنزل پذیر ہوا، اسلام ختم ہوا، مسلمانوں کو وہاں سے نکالا گیا، تو جتنی مسجدیں بنائی گئی تمام کی تمام ویران ہو گئیں، کوئی اذان دینے والا موجود نہیں وہاں پر۔ کیوں؟ اسلامی جو سیاسی غلبہ تھا غیر فطری تھا، فطری نہیں تھا جو اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ کرام نے جو کیا ویسا فطری نہیں تھا کہ لوگوں کو بدل کر اس نظریے کا حامی بنایا جائے، وہ نہیں کیا۔ ہندوستان میں بھی 1000 سال تک غیر فطری طور پہ سیاسی غلبہ رہا، جس ملک کے آپ اور ہم باشندے ہیں، لیکن جو ہی نظریہ سیاسی اسلامی نظریہ گرا، دوسرا نظریہ غالب ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ 3000 مساجد اس وقت نشانے پہ ہیں، RSS کی لسٹ میں 3000 مساجد ہیں۔ ایک پہ تو کامیاب ہو گئے، دوسرے کا کام انہوں نے شروع کر دیا، ایک کے بعد ایک 3000۔ نمازیں غیر محفوظ، مساجد غیر محفوظ، کیوں؟ اسلام کا جو سیاسی نظریہ ہے وہ بالکل زمین کو لگا ہوا ہے، اسلام کو غالب کرنا۔ تقریریں ہو رہے ہیں، نمازیں، تقریریں ہو رہے ہیں، اور مدارس چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہے ہیں، لیکن ہر چیز غیر محفوظ۔ اس لیے آپ عراق میں دیکھیے نماز محفوظ، ایران میں نماز محفوظ، ترکمانستان نماز محفوظ،
ترکی نماز محفوظ، شام، اس لیے کہ یہاں اسلام پہنچا فطری طور پر، لوگوں کے اندر تبدیلی لا کر اسلام سیاسی غلبہ حاصل کیا۔ اس سے 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی وہاں پہ نماز محفوظ ہیں۔ اسپین میں آج کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ ہندوستان میں کئی مساجد خطرے کے نشان پر ہیں، اور ہم مزے میں دعوتیں کھا رہے ہیں، نمازیں پڑھ لے رہے ہیں، کچھ قرآن سن لے رہے ہیں، کچھ ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو محفوظ کریں اور اسلامی نظریے کو غالب کریں، اس کی اقامت کریں، اس کا اظہار کریں، یہ تصور تک نہیں ہے۔ ایک اور اہم ترین بات، اس پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، نماز اور فحش یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ کتاب کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو۔ نماز کے قیام سے کیا ہوتا؟ نماز فواحش و منکر سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھنے والا فواحش سے دور رہتا ہے۔ نماز اور فواحش، سورہ مریم میں ایک آیت ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ناخلف لوگ کچھ پیدا ہوئے، انہوں نے نمازوں کو چھوڑا اور فواحش کی اتباع شروع کر دی۔ ادھر نماز سے فواحش سے بچتے ہیں، ادھر فواحش آتے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے، اور نالائق بچے جب فواحش کے دلدل میں پھنستے ہیں تو نمازیں ان کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی حفاظت کے لیے فواحش کو ختم ہونا چاہیے۔ فواحش موجود ہوں، نماز کی پابندی، نماز کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اب فواحش کی روک تھام، فواحش کو ختم کرنا کیا ایک آدمی ایک جماعت کے بس میں ہے؟ کیا آپ سیل فون پہ آنے والے وہ فواحش کے تصاویر کو روک سکتے ہیں جو آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں، جو مساجد سے دور ہو رہے ہیں؟ آپ کی بچیاں دین و اسلام کو چھوڑ کر چلی جا رہی ہیں، وہ فواحش کو کیسے روکا جائے؟ آپ صرف نصیحتوں کے ذریعے سے کیا اسے روک سکتے ہیں؟ اگر حکومت چاہے وہ فریکوینسی کو بلاک کر دے تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے سنا، کہاں تک صحیح ہے، افغانستان میں کسی کے فون میں کوئی فحش نہیں آتا ہے، کوئی عورت کی فوٹو نہیں آتی، اس لیے کہ انہوں نے وہاں پر اس فریکوینسی کو بلاک کر دیا ہے۔ اور نماز کی حفاظت کے لیے فواحش کا ختم ہونا ضروری ہے، ورنہ ہماری جو اولاد ہے، نئی جنریشن مسجد سے دور کیوں ہے آج؟ فواحش میں لطف پت، اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اس لیے مسجد سے دور ہو رہی ہے۔ اور فواحش کو ختم کرنے کے لیے اسلام کا اظہار ضروری ہے۔ جب اسلام کو سیاسی غلبہ ہوگا اور اسلام کے جو ہے اصولوں کو چلانے والے ان شعاعوں پر اپنا کنٹرول کر لیں گے تو پھر ہر فون پاک ہو جائے گا، اور پھر جب فواحش ختم ہو جاتے ہیں تو نماز پڑھنا سب کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت گرامی، میں نے آج آپ کے سامنے حفاظت نماز کے سلسلے میں 3 باتیں کہیں۔ ایک تو ہر آدمی کو ہمیشگی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، ٹل لاسٹ بریتھ، آخری سانس تک پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ دوسرا، ہر آدمی دوسرے آدمی کو اور ہر خاندان کا بڑا تمام لوگوں کو نماز کی تاکید کرے، ہر باپ کہے کہ بیٹا نماز پڑھ۔ تیسرا، نماز کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اقامت دین، دین کی اقامت، اظہار دین، دین کا غلبہ ہونا چاہیے۔
جب تک دین کا غلبہ نہ ہو، ایسی یہ دو چیزوں کے ذریعے سے جو آج کل ہم تھوڑے سے کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے نماز محفوظ نہیں ہو سکتی ہے، ہماری مساجد محفوظ نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے ذریعے سے یہ نظریہ رکھا جائے کہ اسلام کو غالب کرنا ہے، اور اس کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اسلام کو غالب کرنے کی، اس میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے تاکہ ہم نماز کی حفاظت کر سکیں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، ایک اہم ترین اعلان ہے